رب چاہتا ہے. ولا يكون الا ما يريد، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے. تو ہماری چاہت کیسے پوری ہوئے؟ اللہ ہم تو اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں. تو میں اللہ سے بتاتا ہوں فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر تو جو تو چاہے گا وہ میں کر دوں گا. آسان سودا ہے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، وہ کر جو میں چاہتا ہوں، کیا ہوگا؟ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، جو کچھ تم چاہو گے میں وہ کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِيمَا أُرِيدُ، اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں، أَتَعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا اور ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں، پھر بھی وہ نہیں ہوگا جو تو چاہتا ہے. تو ہم اپنی چاہتیں پوری کیسے کریں بھائی؟ اگر میری مان لو، حضرت علی کا ارشاد سن لو، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو چاہتا مجھے عزت ملے، خاندان کوئی نہیں ہے. غنم بلا مال، چاہتا میں غنی بن جاؤں، مال والا بن جاؤں، پیسہ کوئی نہیں ہے. ہیبۃ عند السلطان، جو چاہتا میرا بادشاہوں پہ روب قائم ہو جائے، کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے. وجاہۃ بین الاخوان، جو چاہتا ہے اپنے قوم میں میری عزت قائم ہو جائے، میری شرافت قائم ہو جائے. یہ چار چیزیں ہر انسان کے اندر کی پکار ہیں: غنا بلا مال، عز بلا عشیرہ، ہیبۃ عند السلطان، وجاہۃ بین الاخوان. عزت چاہتا ہے، ہیبت چاہتا ہے، غنی بننا چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، شرافت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے علم کی ترتیب کیا ہے؟ حضرت علی بتا رہے ہیں. ان چار چیزوں تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے کیا بتایا ہے؟ فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَتِهِ، کہ کیا ایک کام کر دو، ایک چھوڑ دو. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اور اللہ کی فرمان برداری شروع کر دو. اللہ چاروں چیزیں تمہیں عطا فرما دے گا، پھر اللہ دے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ لاتا ہے. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، روب اللہ ڈالتا ہے. فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، رزق کے دروازے اللہ کھولتا ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا، محبتیں اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ کی مان لیں، نافرمانی چھوڑ دیں، فرمان برداری اختیار کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بھی دے گا، محبت بھی دے گا، ہیبت بھی دے گا، شرافت بھی دے گا، وقار بھی دے گا، سکون بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، چین بھی دے گا اور جنت بھی دے گا. سارے کام کرے گا. لیکن شرط ہے کہ اللہ کی مان لیں. تو کیا کہا؟ کفیتک فیما ترید، جو چاہے گا وہ کر دوں گا. جو چاہے کی جو بات ہے یہ دنیا اور آخرت کو ملا کے ہے، کیونکہ جو چاہا دنیا میں ہو نہیں سکتا. اب پہلی بات ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، لگے گا مرنا تو پڑے گا. تو جو چاہے والے سے ساتھ آخرت کو ملانا پڑے گا، تب جا کے یہ مضمون مکمل ہوتا ہے. پھر ہم میں سے کوئی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، لیکن جس کو اللہ عمر دیتا وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. کوئی ہمیں غمگین نہیں چاہتا کہ مجھے غم آئے، لیکن دنیا میں جو بھی آیا ہے غم کا ذائقہ چکھے بغیر دنیا سے نہیں گیا، ضرور اسے چکھنا پڑتا ہے. تو پھر کفیتک فیما ترید کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں جو زندگی دوں گا وہ برکت والی ہوگی، عافیت والی ہوگی، چین اور سکون والی ہوگی. چین اور سکون کی زندگی ہوگی. دنیا کی دوڑ سے تجھے نکال دوں گا، تجھے دنیا کا غلام نہیں بننے دوں گا، دنیا کی بادشاہی دے دوں گا، بے غم کر دوں گا دنیا سے. اور جمع اللہ علیہ شملہ، تیرے رزق میں برکت دے دوں گا. وجعل غناہ فی قلبہ، تیرے دل کو بادشاہ کر دوں گا. اتتہ الدنیا وہی راغمہ، تیرے مقدر کی دنیا تمہیں شکاگو میں رہو یا مدینے میں رہو، تمہارے مقدر کی دنیا تمہارے قدموں میں لا کے رکھوں گا، تمہارے سر پہ نہیں چڑھاؤں گا. یہ تو دنیا میں ہے. عافیت دے دوں گا، چین دے دوں گا، گناہوں کی زندگی سے نجات دے دوں گا، امن کی زندگی نصیب فرما دوں گا. اور پھر جو تم کہہ رہے ہو میرا چاہا وہ اس کے لیے جنت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے چاہے تمہاری چاہتیں پوری کرنے کے لیے ایک اور گھر میں نے بنایا ہے. وہ جنات عدن ہے، وہ جنت الفردوس ہے، وہ جنت المأوا ہے، وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر اس کی بنیادیں شروع ہوتی ہیں. اور وہ جب تم جاؤ گے تو تمہاری سب سے پہلی خواہش کہ میں زندہ رہوں، جاتے ہی اعلان سنو گے لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى،
وہی پہلی موت ہے، اب موت کو موت ہے، جوان رہو، زندہ رہو، ان لکم ان تحیوا، زندہ رہو، فلا تموتوا ابدا، کبھی نہیں مرو گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کو دیکھنے کے بعد اگر جنت والوں کو یوں کہہ دیا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے، پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے، کوئی گن سکتا ہے؟ اتنے سال تمہیں جنت میں رکھ کے پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سب رونے لگ جائیں گے۔ اور دوزخ والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا تو سارے خوش ہو جائیں گے، لیکن نہ یہ نکلیں گے نہ وہ نکلیں گے۔ من یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جس نے نافرمانی کی زندگی گزاری، کفر کی، اس کے لیے جہنم ہے ہمیشہ کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح بنا لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم میں ڈھال لیا تو ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار ہے، وہ نہریں ہیں جس میں ہمیشہ کے ان کا رہنا ہے۔ اور یہ رہنا کتنے دیر کا ہے؟ کتنے کا؟ خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے بھی خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے بھی خالدین فیہا ابدا، دونوں کے لیے ابدا ہے۔ اب آئے جوانی کی خواہش ہوتی تھی نا، اللہ کہتا اب جوانی لے لو۔ کون سی جوانی ہے؟ آدم علیہ السلام کا قد ہوگا 125 فٹ قد ہوگا، 5 فٹ نہیں ہوگا، 6 فٹ، 125 فٹ قد ہوگا، 15 فٹ چوڑا ہوگا، 125 فٹ لمبا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بخش ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی تھی اور ان کو ہاتھ کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ پوری دنیا میں حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی سارا آدھا پوری دنیا کے انسانوں کو دیا۔ وہ دیا شطر الحسن، پورا آدھا اللہ نے دے دیا۔ ساری دنیا کا حسن آدھا ہے اور اکیلے یوسف علیہ السلام کا آدھا ہے۔ ہر جنتی کو 1/2 حسن یوسف لے لو بھائی، اب جوانی لے لو۔ میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لے لو 33 سال۔ لحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان لے لو میٹھی۔ قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل لے لو صابر۔ خلق محمد علیہ السلام، میرے حبیب کے اخلاق لے لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے لو۔ یہ تو جنت میں داخل ہوتے ہی ہو رہا ہے۔ پھر ابیض، سرخ و سفید، امرت، داڑھی کے بغیر۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، دنیا میں رکھ لو کہیں وہیں نہ رکھنی پڑ جائے۔ تو امرت، داڑھی کے بغیر، اور اجرت، جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، پورے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، صرف سر کے بال ہوں گے، ہموں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے، باقی سارے جسم کے بال غائب ہو جائیں۔ مکحل، آنکھوں میں سرما لگ جائے گا۔ جعاد، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور 100 جوڑے جسم پہ پہنائے گا، ہر جوڑے کا رنگ الگ الگ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ تو یحلون فیہا من اساور من ذهب، دنیا میں سونے کو منع فرمایا، جنت میں خود سونے کے کنگن پہنائے گا۔ اساور من فضہ، چاندی کی بھی پہنائے گا، سونے کی بھی پہنائے گا۔ اور پھر سقاہم ربہم شرابا طہورا، پھر خود شراب طہور اپنے ہاتھ سے پلائے گا۔ دنیا میں کہا شراب نہ پیو، کیوں؟ میں جو بیٹھا ہوں تمہیں شراب پلانے کو۔ وسقاہم ربہم، تمہارا رب تمہیں پلائے گا۔ 3 درجے بیان کیے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت کے لوگ ہوں گے جو کافوری شراب پیئیں گے۔ اس میں خود پینے کا ذکر ہے، خود پی رہے ہیں، یہ ایک درجہ ہے۔ پھر اس سے اوپر کا درجہ وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور کچھ جنت کے لوگ ہیں جن کو پلائی جا رہی ہوگی زنجبیل کی شراب، یہاں خود نہیں پی رہے، ان کو پلایا جا رہا ہے اور پلانے والے ہیں۔ پھر اس سے اوپر کا درجہ بیان کیا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ان کا اللہ اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہوگا۔ یہاں جو کہا ہے تو ظلم نہیں کیا، بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا ہے کہ یہاں پیتے پیتے مر گئے تو جنت کے کھولتے پانی پینے پڑیں گے، تو یہاں اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ بعضوں کو اتنا اونچا مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ خود اللہ ان کو پلانے والا ہے۔ یہاں کے حرام کھانوں سے روکا ہے مت کھاؤ، تو آگے اللہ جنت کے کھانے تیار کر کے بیٹھا ہے۔ لحم طیر مما یشتہون، فاکہۃ مما یتخیرون، لحم طیر مما یشتہون، تمہیں کم کھانے کو پرندوں کا گوشت، کھانے کو مزیدار پھل ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے کوئی موسم کی قید نہیں بنائی، کوئی پانی لگانے کی قید نہیں بنائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے امر کن سے تیار کیا ہے۔ پرندے آ کے جنتیوں کو گھیر لیں گے، ایک پرندہ کہے گا مجھے کھاؤ، دوسرا کہے گا مجھے کھاؤ، تیسرا کہے گا مجھے کھاؤ،
پرندے جھگڑا کر رہے کہ مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ. ہمارے تو پنجاب میں مرغی، ہم پنجاب میں لوگ ہیں نا، مرغی پکڑنے جاتے ہیں تو